صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے خطے میں مستقل امن کے لیے بھیجی گئی تجاویز کو ناقابل قبول قرار دے کر دنیا کو ایک بار پھر ہولناک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس وقت وائٹ ہاؤس میں جنگی مشاورت کا عمل جاری ہے، جہاں ٹرمپ اپنے جرنیلوں کے ساتھ دو اہم آپریشنز پر غور کریں گے۔ اول، ایران کے خلاف ایک ہمہ گیر جنگ کا آغاز، یا آبِ ہرمز میں آئل ٹینکروں اور کارگو شپس کو امریکی نیوی کے ذریعے اسکارٹ کرنا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جارحانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں جب وہ 40 دنوں کی ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بعد بھی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ وہ سپر پاور جو کبھی پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتی تھی، اب خود اپنے ہی بنائے ہوئے قرضوں کے جال اور جنگی جنون کی بھینٹ چڑھ چکی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے خطے میں مستقل امن کے لیے بھیجی گئی تجاویز کو ناقابل قبول قرار دے کر دنیا کو ایک بار پھر ہولناک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ اشارے کہ وہ ایران کے خلاف پھر سے فوجی آپریشن یا مکمل جنگ کا آغاز کر سکتے ہیں، اس نے عالمی منڈیوں میں کوہرام مچا دیا ہے۔ اس وقت وائٹ ہاؤس میں جنگی مشاورت کا عمل جاری ہے، جہاں ٹرمپ اپنے جرنیلوں کے ساتھ دو اہم آپریشنز پر غور کریں گے۔ اول، ایران کے خلاف ایک ہمہ گیر جنگ کا آغاز، یا آبِ ہرمز میں آئل ٹینکروں اور کارگو شپس کو امریکی نیوی کے ذریعے اسکارٹ کرنا۔ تاہم اس اعلان کے ساتھ ہی گلوبل آئل مارکیٹ نے وہ رد عمل دیا ہے جس کا ڈر ماہرین کو کافی عرصے سے ہے۔ برنٹ کروڈ آئل $101 سے بڑھ کر $104 فی بیرل تک جا پہنچا ہے، جبکہ WTI کا جو کروڈ آئل ہے اس کی پرائس $95 سے بڑھ کر $100 فی بیرل کے قریب پہنچ گئی ہے۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی معیشت کمزور کرنے کا ایک پروانہ ہے۔ ان حالات میں امریکہ اور عالمی معیشت جس نہج پر پہنچ چکی ہے، اسے محض ایک عارضی بحران کہنا حقیقت سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ایران کے ساتھ موجودہ جنگ بندی کو زندگی اور موت کے درمیان کا ایک نازک لمحہ قرار دیا، جبکہ تہران کی تازہ ترین تجویز کو احمقانہ کہہ کر مسترد کر دیا۔ ایرانی جواب کا جائزہ لینے کے بعد جنگ بندی کی کمزوری پر تبصرہ کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، میں اسے ابھی سب سے کمزور لمحہ کہوں گا۔ وہ کوڑا کرکٹ پڑھنے کے بعد جو انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، میں نے اسے پڑھنا بھی ختم نہیں کیا، اور پھر دہرایا کہ معاہدہ زندگی کے آخری دموں پر ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی الزام لگایا کہ تہران نیوکلیئر دھول، یعنی وہ یورینیم جو 60% انریچڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایران امریکہ کو یا باہر کسی کو سونپنے کے لیے تیار ہے، اور کہا کہ صرف امریکہ اور چین کے پاس اسے واپس لینے کے ضروری وسائل اور ذرائع موجود ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ایران ہے، اس نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ ان کو اپنا 60% جو 400 یا 430 کلو گرام انرچ یورینیم ہے اس کو امریکہ کے حوالے یا کسی بھی دوسرے ملک کے حوالے کریں گے۔ بہرحال چین کو یا امریکہ کو دینے کی جہاں تک باتیں اس ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، ایران کی طرف سے نہیں کہی گئی ہے۔ تو دوسری جانب ایران کے جو رہبر اعلیٰ ہیں، ان کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران اب مزید نہیں ہنسے گا، جبکہ وہ شاندار جنگ بندی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ پھر بھی نیوکلیئر اشارے جاری رکھے ہوئے ہیں کہ گویا انہیں پینٹاگون کے ان دعووں پر یقین ہے کہ امریکی فوجیوں کے بھاری نقصانات کو چھپایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ایران کے آج کے سکون کا فائدہ اٹھا کر فاتحین میں سے ایک کی حیثیت سے بیجنگ میں داخل ہو سکیں گے۔ ولایتی نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم نے تمہیں میدان جنگ میں شکست دی، لہذا کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم سفارتکاری کے ذریعے فتح یاب ہوگے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جارحانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں جب وہ 40 دنوں کی ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بعد بھی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور جب امریکہ کی معاشی حالت تاریخ کی بدترین سطح تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت ہم اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سپر پاور جو کبھی پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتی تھی،
اب خود اپنے ہی بنائے ہوئے قرضوں کے جال اور جنگی جنون کی بھینٹ چڑھ چکی ہے۔ امریکی معیشت کی موجودہ تباہی کا سب سے بڑا ثبوت وہ اعداد و شمار ہے جو کانگریشنل بجٹ آفس اور دیگر عالمی اداروں نے جاری کیے ہیں۔ اس وقت امریکہ کا کل قومی قرضہ 39 یعنی 39 ٹریلین ڈالر کی ناقابل یقین حد کو عبور کر چکا ہے، جو کہ امریکہ کی کل قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا تقریباً 127% بنتا ہے۔ لیکن معیشت دانوں کے لیے اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات وہ پبلک ڈیٹ یعنی قرضہ ہے عوامی، جو براہ راست مارکیٹ اور بیرونی ممالک کا امریکہ کو ادا کرنا ہے۔ یہ قرضہ 31 ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر کے جی ڈی پی کے 100% سے اوپر نکل گیا ہوا ہے۔ یعنی آج امریکہ کی حالت اس شخص جیسی ہے جس کی کل جائیداد سے زیادہ اس پر بینک کا ادھار ہو چکا ہو، اور اس کی آمدنی کا بڑا حصہ یعنی دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ 1 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ صرف سود چکانے میں جا رہا ہے۔ تو تاریخی طور پر دیکھا جائے تو امریکہ کا موجودہ زوال 20ویں صدی کی برطانوی سلطنت سے مماثلت رکھتا ہے۔ جب برطانیہ نے اپنی معیشت سے زیادہ جنگی محاذ کھولے تو پاؤنڈ کی عالمی حیثیت ختم ہو گئی اور سلطنت بکھر گئی۔ ریڈالیو کا کہنا ہے کہ جب کسی ملک کے قرض پر سود کی ادائیگیاں اس کے دفاعی بجٹ سے بڑھ جائیں تو یہ زوال کا واضح نشان ہوتا ہے۔ نوریل روبینی جو ڈاکٹر ڈوم کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ انہوں نے ایسی ماضی میں پیشین گوئیاں کی تھی، وہ سب پوری ہوئی تھی۔ تو ان کے مطابق مہنگائی، قرضہ اور جنگ مل کر ایک ایسا طوفان پیدا کر رہے ہیں جو ڈالر کو ملیہ میٹ کر دے گا۔ اس معاشی دلدل کو جس چیز نے گہری کھائی بنایا وہ اسرائیل اور امریکہ کے گٹھ جوڑ والی ایران کے خلاف جنگ تھی۔ فروری 2026 میں جب حملوں کا آغاز ہوا تو تہران نے جوابی کارروائی میں آبِ ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا، جسے اب امریکہ نے بھی بند کر دیا۔ اس طرح یہ ڈبل بلاکیڈ کہا جا رہا ہے۔ آبِ ہرمز دنیا کی وہ رگ جاں ہے جہاں سے پوری دنیا کے سمندر کا 20% تیل گزرتا ہے۔ ایران کے خلاف اس جنگ کا یومیہ خرچہ امریکہ کو تقریباً $1 ارب پڑا ہے۔ امریکہ اپنے $4 ملین کے پیٹریٹ میزائلز ایران کے چند ہزار ڈالر کے ڈرونز کو گرانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ وہ معاشی خودکشی ہے جس کا حساب آنے والی نسلیں دیں گی۔ مئی 2026 تک امریکہ اسرائیل کو $174 ارب کی امداد دے چکا ہے، جبکہ خود امریکی عوام ہسپتالوں اور سڑکوں کی بدحالی پر آنسو بہا رہے ہیں اور غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے امریکہ کے اندر۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے امریکہ کے صنعتی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ڈیٹرائٹ اور دیگر صنعتی شہروں میں فیکٹریاں خام مال کی عدم دستیابی اور توانائی کے بھاری بلوں کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں۔ سپلائی چین کے ٹوٹنے سے جسٹ ان ٹائم پروڈکشن ماڈل ناکام ہو چکا ہے، چیزیں آ ہی نہیں رہی ہیں۔ زراعت کے شعبے میں امریکی کسان جو پہلے ہی قرضوں تلے دبے تھے، اب ڈیزل اور فرٹیلائزر یعنی کھاد کی قیمت میں 50% اضافے کی وجہ سے دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ مئی 2026 کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے وسط مغربی ریاستوں یعنی جنہیں مڈ ویسٹ بھی کہا جاتا ہے، وہاں ہزاروں ایکڑ زمین بنجر پڑی ہوئی ہے کیونکہ کسانوں کے پاس بیج اور ایندھن کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ صرف معاشی بحران نہیں بلکہ مستقبل کا خوراک کا بھی بحران ہے، فوڈ کرائسس جس کو ہم کہیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مئی 2026 میں دورہ چین ایک کمزور سپر پاور کی فریاد ہے۔ چین اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا قرض خواہ ہے اور ٹرمپ بیجنگ کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امریکی ٹریجری بانڈز مارکیٹ میں نہ پھینکے یعنی فروخت نہ کرے، لیکن چین اس کے بدلے تائیوان پر مکمل کنٹرول اور تجارتی پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امریکہ اب ایک ایسے چوراہے پر ہے جہاں اسے اپنی سیاسی انا یا معاشی بقا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے صدر ٹرمپ کے چین جانے سے پہلے لکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس دورے میں اپنے چینی ہم منصب پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ چین امریکہ اور ایران کے درمیان جھگڑوں میں ثالثی کا کردار ادا کرے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے زور دے کر کہا ہے کہ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کی جنگ سے نکلنے کے خواہش مند ہے کیونکہ اس جنگ نے اندرون امریکہ ان کی سیاسی طاقت کو کمزور کر دیا ہے اور گلوبل اکانومی پر بھی بوجھ ڈال دیا ہوا ہے۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق ٹرمپ کے بیجنگ دورے میں تجارتی معاملات بھی زیر بحث آئیں گے جن میں چین کی طرف سے
امریکی زرعی مصنوعات کی خریداری، توانائی کے معاملات اور امریکی ایروسپیس ٹیکنالوجیز جیسے کہ بوئنگ طیاروں کی خریداری بھی شامل ہے۔ تو امریکہ کے اندرونی حالات کسی بڑے انقلاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نیو یارک، شکاگو اور لاس اینجلس جیسے بڑے شہروں میں اینٹی وار اور اکنامک جسٹس کے نام سے بڑے مظاہرے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مڈل کلاس طبقہ تیزی سے خط غربت سے نیچے جا رہا ہے۔ کرائم و بے پناہ اضافے اور بے روزگاری کی وجہ سے ٹینٹ سٹیز پورے امریکہ میں اب پھیلتے جا رہے ہیں۔ تو کولمبیا یونیورسٹی کے اکنامکس کے ماہر ہیں پروفیسر جوزف سٹیگلیٹس۔ ان کے مطابق امریکہ میں بڑھتی ہوئی عدم مساوات اب قومی سلامتی کے لیے ایٹمی خطرے سے زیادہ بڑی ہو چکی ہے، یعنی اس سے بڑا ہی خطرہ بن چکا ہے۔ جب عوام دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ اسرائیل کی جنگوں میں بہایا جا رہا ہے، جب وہ خود فاقوں پر مجبور ہیں، تو پھر سوشل کانٹریکٹ یعنی سماجی معاہدہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اسی دوران سی بی ایس نیوز کے پروگرام 60 منٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے تسلیم کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی منصوبہ سازوں کو ایران کی آبلۂ ہرمز کو بند کرنے کی صلاحیت کا صرف اس وقت علم ہوا جب امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ شروع ہو چکی تھی، یعنی ان کے ذہنوں میں ان کی منصوبہ بندی میں تھا ہی نہیں پہلے سے، حالانکہ کئی مرتبہ کئی تجزیوں میں یہ لکھا جا چکا ہے۔ تو جب اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اسی طرح اس کی آنکھوں پہ اور دماغ پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے۔ تو جب سی بی ایس نیوز کے جو میجر گیرٹ ہیں، انہوں نے نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے نتن یاہو سے پوچھا کہ کیا آپ کی ٹیم کی طرف سے یہ کہنا کہ ایرانی قیادت کو کمزور کر کے یقینی فتح حاصل کی جائے گی اس حقیقت کے پیش نظر غلط تھا کہ ایران کی آبلۂ ہرمز بند کرنے کی صلاحیت کو روکا نہیں جا سکتا تھا؟ تو نتن یاہو نے مان لیا کہ ہرمز آبلائی کا جو مسئلہ ہے، یہ لڑائی چلتے ہوئے بعد میں سمجھ میں آیا ہمیں، جب ان پر مزید زور دے کر کہا گیا کہ کیا شروع میں اسے غلط سمجھا گیا تھا؟ تو نتن یاہو نے جواب دیا، مجھے یقین نہیں کہ اسے غلط سمجھا گیا تھا، لیکن دیکھیے ایران کے لیے ایسا کرنے کا بہت بڑا خطرہ ہے، اور انہیں یہ سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا کہ یہ خطرہ کتنا بڑا ہے، جو اب وہ سمجھ چکے ہیں۔ تو نتن یاہو نے مانا، میں کامل پیشین گوئی کا دعویٰ نہیں کرتا اور کسی کے پاس کامل پیشین گوئی کرنے کی کوئی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ جب ان سے ایران کی قیادت کا تختہ الٹنے کے امکان کے بارے میں پوچھا گیا تو نتن یاہو، جو کئی ناکام کوششوں کے باوجود اب بھی اسے ممکنہ راستہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا، کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں۔ کیا یہ یقینی ہے؟ نہیں۔ یعنی گو مگو کی ساری حالت ہے۔ تو نتن یاہو نے قیاس کیا کہ اگر ایران کی حکومت کمزور ہو جاتی ہے، ممکنہ طور پر تختہ الٹ دیا جاتا ہے، وہاں پہ رژیم چینج ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ حزب اللہ کا خاتمہ، حماس کا خاتمہ اور غالباً حوثیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس انٹرویو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نتن یاہو کی کل جنگی حکمت عملی امریکہ کو استعمال کرنا تھا، جس کی اب قیمت امریکہ کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ نتن یاہو بہرحال اب جو مرضی خواب دیکھتے رہیں، ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بعد اب دنیا ایک نئے معاشی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں ڈالر کی بالادستی ختم ہو رہی ہے اور طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ وہ قومیں جو کبھی امریکی امداد اور پالیسیوں کی محتاج تھیں، اب اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت پیدا کر رہی ہیں۔ اگر واشنگٹن نے اپنی حکمت عملی میں فوری اور بنیادی تبدیلیاں نہ کی تو وہ عالمی نقشے پر تنہا رہ جائے گا، شاید اسرائیل کے ساتھ بھی نہ رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وقت اب خشک ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور آنے والے فیصلے ہی اس بات کا تعین کریں گے کہ کیا امریکہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر دوبارہ ابھرے گا یا ہمیشہ کے لیے ماضی کا ایک قصہ بن جائے گا۔ دیکھتے ہیں، ہم آپ سے رابطہ رکھیں گے، جو بھی کوئی پیش رفت ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔